کہ اے میرے حبیب اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ تم پڑھو اپنے رب کے نام سے جو سب سے پہلی وحی میں جو سب سے آغاز ہو رہا ہے، ابتدا ہو رہی ہے، وہ ہو رہا ہے کہ تم پڑھو۔ تو علم حاصل کرنا بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور یہی بات ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ پروردگار عالم نے ہدایتیں اس دنیا میں نازل کی ہیں، اور جتنے بھی ہادی آئے، جتنی بھی ہدایتیں آئیں، جتنی بھی رہنمائی آئی، جتنی بھی گائیڈنس آئی، وہ انسانیت کے لیے آئی۔ حالانکہ کچھ اور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جیسے کہ جمادات، ان کے لیے ہدایت نہیں آئی، نباتات ان کے لیے ہدایت نہیں آئی، حیوانات ان کے لیے ہدایت نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس عقل کی دولت نہیں تھی، ان کے پاس سیکھنا اور سکھانا اور درک کرنے کی ان کے پاس جو ہے وہ صلاحیت موجود نہیں تھی۔ اور انسان کے لیے ہدایت آئی ہے، اور یہ جتنے بھی ہادی آئے وہ انسان کی ہدایت کے لیے آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کے پاس اللہ نے ایک انمول چیز دی ہے، اور وہ انمول چیز ہے انسان کے پاس عقل۔ تو جتنے بھی ہادی آئے وہ عقلوں کی ہدایت کے لیے آئے، انسان کے رہنمائی کرنے کے لیے، عقل کی رہنمائی کرنے کے لیے آئے۔ تو عقل کی رہنمائی کس چیز سے کی جا سکتی ہے؟ وہ ہے علم کے ذریعے۔ اس لیے علم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے کوئی انسان کامیاب ہو سکتا ہے، یا انسان نجات پا سکتا ہے، انسان کی کامیابی مل سکتی ہے، وہ فقط علم ہی ہے۔ اور علم کے ذریعے سے ہی کوئی قوم، کوئی ملت، کوئی نیشن، کوئی ملک ترقی کر سکتا ہے۔ اور علم کے بارے میں ہی پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ اور علم کی کوئی ایک ٹائم مقرر نہیں ہے کہ آپ اتنے سال تک سیکھو اور اتنے سال کے بعد آپ نہ سیکھو، بلکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم سیکھو بنگھوڑے سے لے کر قبر کی لحد تک، یعنی آغاز سے لے کر انجام تک ہر لمحے انسان کو حکم ہے کہ وہ سیکھے۔ اور پھر ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور علم طلب کرنا، علم کو سیکھنا، علم کو حاصل کرنا، یہ ہر مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ اور وہ کون سا علم ہے؟ علم کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ یہ جو دوسرے علوم ہم کالج اور یونیورسٹیوں اور سکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ جتنے بھی علوم ہیں وہ سارے علوم ہیں مجازی، اور حقیقی علم جو ہے وہ علم وہ ہے جو انسان کو اللہ کے ساتھ متوصل کرتا ہے، وہ ہے حقیقی علم۔ اور حقیقی علم کا سیکھنا ہر انسان کے اوپر واجب ہے۔ اسی طرح واجب ہے جس طرح روزہ رکھنا واجب ہے، جس طرح نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح بچوں کو سکھانا، اپنے آنے والی نسل کو سکھانا بھی واجب ہے۔ میں بات کو طویل نہیں کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ یہ ہمارا مشورہ ہونا ہے، تو لہٰذا ضروری ہے کہ علم حاصل کریں۔ اور اسی لیے اور ہمارا طرح امتیاز، مذہب شیعہ اثنا عشریہ کا طرح امتیاز یہ ہے، جو ہمارے سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علم کی اہمیت دی گئی ہے، اور ہمارے جتنے معصومین علیہ السلام ہیں ان کا سب سے پہلا جو ہم ان کو فضیلت دیتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ جیسا کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ کن کے بارے میں؟ یہ معصومین علیہ السلام، کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جو اہل علم ہیں، اور وہ کون ہے اصل اہل علم؟ وہ معصومین علیہ السلام کی ازواج مقدس ہے۔ اور جو سب سے زیادہ اہمیت، دیکھیں ہمارے معصومین علیہ السلام کا جو جس کے اوپر فخر کیا ہے
ہمارے مولا علی علیہ السلام نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدون، کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہیں نہ پایا جاؤں۔ تو علم کی بہت زیادہ اہمیت ہے، علم کی بہت زیادہ فضیلت ہے، علم ہی انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے، علم ہی انسان کو راہ راست پہ لے کے آتا ہے، علم ہی انسان کو دنیا میں نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں انسان کے لیے ایک بخشش کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ علم ہی کے ذریعے سے ہم معرفت تک جاتے ہیں۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف عبادت خدا نہیں، اس کا مقصد ہے قربت الہی، اس سے اور آگے۔ فقط عبادت تو ہے ہی، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی قربت اختیار کریں، اور اللہ کی قربت اختیار ہو سکتی ہے تو فقط علم کے ذریعے سے۔ تو علم بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور اسی لیے تو میرے آقا امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلنے لگے تو خود اپنا منشور بیان کیا۔ میرے آقا حسین نے پورے واقعہ کربلا کا منشور بیان کیا، اور منشور بیان کرتے ہوئے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی رسول اللہ، کہ میں اپنے نانا محمد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اصلاح تبھی ہو سکتی ہے جب علم حاصل کیا جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا افلا یتدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا یعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو لہٰذا جو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے چیز وہ ہے علم، اور علم ہم نے آنے والی نسل تک پہنچانا ہے، علم ہم نے نوجوانوں کو دینا ہے، یہ ہم نے یہاں پہ ماحول کریٹ کرنا ہے۔ اور یہ مقصد جو امام بارگاہ کا، مساجد کا، جو مجالس کا، ہماری محافل کا جو مقصد ہوتا ہے، لب لباب جو ہوتا ہے، ترہ امتیاز جو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ لوگوں تک علم پہنچے۔ تو اب ہم اس کو دوسرے انداز میں، مجالس کے انداز میں تو ہم علم پہنچاتے ہی ہیں، لیکن اب دوسرے انداز میں وہ مسائل جو ہم سٹیج سے بیان نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے یا مکمل طور پر ہم لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، وہ مسائل دینیہ جو سیکھنا واجب ہے، ماں باپ کے اوپر سکھانا واجب ہے، ہم ہیں نوجوان تو ہم نوجوانوں کے اوپر سیکھنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو وضو نہیں آتا، وہ پوچھے میں یہاں پہ موجود ہوں، کوئی بھی آدمی اہل علم کسی بھی مولانا سے پوچھے، اور یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا، مولانا سے نہیں پوچھ سکتے، اپنے دوست سے پوچھیے، اپنے بھائی سے پوچھیے، اپنے بابا سے پوچھیے، اپنی ماں سے پوچھیے، علم سیکھیے، یہ سیکھنا ضروری ہے۔ یہ ماحول ہم نے کریٹ کرنا ہے، اور آپ لوگ تشریف لائے، آپ کا میں بہت شکر گزار ہوں فرداً کہ آپ نے ٹائم دیا۔ اس کو کیسے ہم اس ماحول کریٹ کریں تاکہ وہ لوگ جو یہاں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے یا کسی لحاظ سے وہ ہم میں نہیں آ سکتے، اور ہمارے ہی وہ جو ہے ملت کا حصہ ہے، وہ ہمارے ہی فرد ہیں، ہمارے ہی شیعہ ہیں، تو ہم ان کو کیسے ان تک علم پہنچا سکتے ہیں، اور یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، واجب ہے۔ میں یہاں پہ موجود ہوں، اگر کسی کو ضرورت ہو، کوئی علم سیکھنا چاہتا ہو، میرے سے فرداً ٹائم لے سکتا ہے، آن لائن سیکھنا چاہے تبھی ٹائم لے سکتا ہے، اگر یہاں آ کے سیکھنا چاہتا ہے تب میں موجود ہوں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس ایک ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ ہے، میں یہاں پہ موجود ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، تو مجھے کوئی حرج نہیں ہے، مجھے کوئی شرم نہیں ہے، اور میں کوئی چارجز نہیں لوں گا۔ فی سبیل اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے مشن پہ لبیک کہتے ہوئے، میرے آقا امام حسین علیہ السلام کے مشن کے اوپر لبیک کہتے ہوئے میں حاضر ہوں۔ باقی آپ نے یہ ماحول کریٹ کرنا ہے، لوگوں کو متوجہ کرانا ہے، اور ہم ہر 6 مہینے کے بعد، میری یہ خواہش ہے، باقی آپ انشاءاللہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے اس کو مناسب سمجھتے ہیں، میری یہ خواہش ہے ہر 6 ماہ کے بعد، 6 منتھ کے بعد ہم سارے نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو اور ان کے ماں باپ کو بھی یہاں پہ جمع کریں، جو ہم نے پڑھایا ہو ہم اس کا امتحان لیں، جو اچھا پڑھے گا اس کو انعام دیے جائیں۔
اگر کوئی مثلا آپ نوجوان ہیں، آپ کھیلنے جاتے ہیں کہیں، تو آپ کے پاس بیچ میں 10 منٹ ہے، تو مجھے بتائیں، میں آتا ہوں 10 منٹ وہاں پہ کھیل کے میدان میں آپ کو 10 دیتا ہوں. یا کہیں آپ کی گیدرنگ ہے، کہیں آپ جمع ہو رہے ہیں یونیورسٹی میں، کالج میں، کسی جگہ پہ بھی، تو مجھے بتائیں 10 منٹ ہمارے پاس ٹائم ہے، مولانا 10 منٹ میں ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو میں حاضر ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین والصلاة والسلام علی رسول المعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللهم صل على